سلطان محمود غزنوی کے والد، وہ کہتے میں تو ایک غلام تھا، بادشاہ تو تھا ہی نہیں، شکار کا بہت شوقین تھا۔ ایک دن جنگل میں گیا شکار کھیلنے کے لیے، تو صبح سے لے کر عصر تک تلاش کیا، شکار ہی نہ ملا۔ عصر کا وقت ہوا تو ایک ہرن کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے کہا چلو آج یہی صحیح، اسی کو پکا کر کے کھائیں گے۔ کہتے چونکہ عصر ہو چکی تھی تو میں نے سرپٹ دوڑایا، سرپٹ گھوڑے کو، پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، تاکہ میں مغرب ہونے سے قبل جنگل کے علاقے سے نکل جاؤں، کوئی درندہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ فرماتے ہیں جب میں دوڑتا ہوا باہر آیا اور جنگل سے باہر آ کر کے میں نے تھوڑا سانس لیا، اچانک میں نے نظر اٹھا کے پیچھے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا نا، وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی۔ کیونکہ میں نے گھوڑا تیز بھگایا تھا تو وہ ہرنی تھک گئی، اس کا سانس پھول گیا۔ جانور ہو کر اپنے بیٹے کے لیے میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی پریشانی دیکھی۔ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ صبح سے کچھ نہیں شکار ملا تو یہ آیا ہے تو چھوڑوں کیوں، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کو بچے سے جدا کر دوں، کوئی نہیں، آج میں سمجھوں گا کہ میرا دن ضائع گیا۔ کہتے ہیں میں نے نا وہ بچہ چھوڑ دیا، جب بچہ میں نے چھوڑا تو وہ دوڑ کر کے اپنی ماں کے قریب گیا، اس نے اپنی زبان کے ساتھ اپنے بچے کو چاٹنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہرنی اپنے بچے کو لے کے جب جنگل کی طرف بڑھی تو ایک دفعہ پلٹ کر اس نے پھر میرا چہرہ دیکھا، جانے وہ کیا شکر ادا کر رہی تھی۔ کہتے ہیں آج ملا مجھے کچھ نہیں، لیکن عشاء پڑھ کے جب میں بستر پہ سویا تو رب کریم نے مجھے بڑی ٹھنڈی نیند عطا فرمائی۔ آج میں نے کمایا کچھ نہیں پر بڑے سکون سے سویا، ابھی آنکھ لگی تھی کہ آنکھ لگ گئی، مجھے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج تو نے ایک جانور پر رحم کھایا ہے، نرم دلی دکھائی ہے، اب رب کریم تمہیں اعزاز یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا جس طرح تم نے اس جانور پر رحم کھایا ہے اسی طرح اللہ کی مخلوق پر بھی رحم کھاتے رہنا، اگر رحم کھاتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا فرماتا رہے گا۔ مومن نرم دل ہوتا ہے۔ پاکستان سے پوچھا استخارہ کرنے کا طریقہ اور دعا بتا دیجئے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ پوری دعا بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ کو مل جائے گی۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تیرا علم بھی زیادہ، تجھے قدرت بھی زیادہ، ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، اللہ اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لیے دین اور دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو مقدر کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو ہٹا دے۔